ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصلى على الرسل خاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے. اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار چیز کو مزہ چکھنا ہے. انسان ہو یا جانور ہو، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس زندگی سے پہلے ہم ہزاروں سال تک روح کی کیفیت میں رہے. اس زندگی سے پہلے ہم ہزاروں سال تک روح کی کیفیت میں رہے. پھر یہ دنیا کی زندگی ملی، پھر قبر کی زندگی. ہزاروں سال ہمیں قبر میں رہنا ہے. پھر حشر کا 50,000 سال دن ہے، اس میں ہمیں وہاں کھڑے ہونا ہے. اس زندگی کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں؟ اس زندگی کے خاطر ہم کو اپنا گھر چھوڑنا پڑے تو ہم اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں. اس زندگی کے خاطر ہم کو اپنا گاؤں چھوڑنا پڑے تو گاؤں چھوڑ دیتے ہیں. اس زندگی کے خاطر ہمیں اپنا شہر چھوڑنا پڑے تو ہم اپنا شہر چھوڑ دیتے ہیں. اس زندگی کے خاطر ہمیں اپنا وطن چھوڑنا پڑے، اپنا وطن چھوڑ دیتے ہیں. حتیٰ کہ اپنے ماں باپ، بیوی، بچوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ زندگی اچھی ہو جائے. اس زندگی کو سنوارنے کے لیے ہم لوگ نہ جانے دن رات کتنی محنت کرتے ہیں کہ زندگی اچھی ہو جائے. بیٹھ جائیں 5 منٹ سنتوں میں دے دیں گے. تو اس زندگی کے لیے ہم لوگ نہ جانے کتنی دن رات محنت مشقت کرتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے. ہم اپنے کمروں میں بہترین سے بہترین اے سی لگا دیتے ہیں، اپنے کمرے کو ایئر کنڈیشن بنا لیتے ہیں. کیا ہم لوگوں کو خبر نہیں ہے کہ ہم کو بھی ایک دن موت آنی ہے، ہم کو بھی ایک دن موت کا شکار ہونا ہے، ہم کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، ہم کو بھی اس دار فانی سے جا کر اس عالم برزخ میں جانا ہے. کیا ہم نے اس زندگی کو سنوارتے رہے زندگی بھر؟ اس زندگی کو اچھے کرنے کے لیے ہم نے کوئی کوشش کی ہے؟ نہیں کی ہے. ہم نے اپنی زندگی کو یہ سنوارنے کے لیے بہترین سے بہترین آرام گاہ، اچھا سا اچھا گھر بنا لیا، لیکن ہم کو ابھی تک یہ جو چیز محسوس ہونا چاہیے وہ چیز محسوس نہیں ہو پا رہی. ہم نے اپنے اس آنے والی زندگی کی کچھ تیاریاں کی ہیں؟ نہیں کی ہیں. اس زندگی کے لیے ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ نہیں کی ہے. یہ زندگی ہم لوگوں کا ایگزام چل رہا ہے. اس دنیا میں ہم لوگوں امتحان چل رہا ہے. اگر ہم لوگ اس دنیا میں ہمارا ایک پیپر چل رہا ہے، اگر ہم نے ایگزام اچھا دے دیا، اگر ہم نے اللہ کے لیے نماز پڑھی، دکھلاوے کے لیے نہیں پڑھی، ہم نے قربانی کی، اللہ کی رضامندی کے لیے کی
کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کی، کوئی تکبر کوئی گھمنڈ اپنے اندر پیدا نہیں کیا ہے، تو آپ کی قربانی آپ کا عمل یہ قبول ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے دل میں یہ تھوڑا سا میل بھی آ گیا کہ ہم اپنی قربانی اس گاؤں میں سب سے اچھے لوگوں کے لیے کرنا چاہیں گے کہ لوگ دیکھیں اور کہیں دیکھو ہم نے کتنی بہترین قربانی کی ہے، جس قربانی میں شو بازی آ جائے، گھمنڈ آ جائے، تکبر آ جائے، وہ قربانی ضائع اور برباد ہو جائے۔ اگر میل کے برابر، تھوڑا سا رائے کے دانے کے برابر آپ کے اندر قربانی کے بارے میں تکبر آ گیا تو آپ کی قربانی کی برباد ہو جائے گی۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اتنا بہترین بکرا لیا ہے، ارے یہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں لے سکتا، اس ہاتھی پور گاؤں میں کوئی ایسا نہیں لے سکتا، اتنا بہترین ہم نے بکرا خریدا، تو ہم نے یہ دل میں کہہ لیا۔ تو آپ سوچئے کہ آپ کی قربانی میں جب شو بازی آ گئی، جب گھمنڈ آ گیا، جب تکبر آ گیا، تو آپ کی قربانی ضائع اور برباد ہو جائے۔ کوئی چیز ہو، اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو 4 بیٹے دیے ہیں، آپ کے اندر تکبر گھمنڈ آ گیا، ارے ہمارے 4 بیٹے ہیں، جوان بیٹے ہیں، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کے اندر بیٹوں کا تکبر آیا، سمجھو آپ کی زندگی برباد ہو گئی۔ آپ کے اندر دولت کا تکبر آیا، آپ برباد ہو گئے۔ گویا کہ آپ کے اندر ایسا تکبر آنا ہی نہیں چاہیے۔ آپ نے سوچا کہ ہمارا گھر بہترین سا گھر ہے، اگر یہ گھر کیا ہے، اصل زندگی ہماری قبر کی زندگی۔ ہم نے جب قبر کے لیے کچھ تیاری کر لی ہے، وہاں منکر نکیر آئیں گے، آپ سے سوالات کریں گے، مردہ لیٹا ہوا ہوگا، اس سے کوشچنز کریں گے، وہاں کھڑے ہو جائے گا مردہ دیکھ کر، ان فرشتوں کے اندر اتنی ان کی آنکھیں بھیانک ہوں گی، ان کی آنکھوں میں نیلے ڈورے نکل رہے ہوں گی، ان کو دیکھ کر مردہ کانپ جائے گا، تھر تھرا جائے گا، اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ فرشتہ دور سے کہے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب جب ہم نے رب کو مان لیا ہے، دل سے اس کو تسلیم کر لیا ہے، نمازوں کی پابندی کر لی ہے، زبان سے با ساختہ نکل پڑے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کیوں؟ مرنے کے بعد آپ کی زبان، آپ کی بھاشا چینج ہو جائے گی، یہ زبان یہ بھاشا نہیں رہے گی، آپ کی زبان عربی ہو جائے گی، آپ وہاں عربی میں جواب دیں گے۔ جب فرشتہ کہے گا من ربک، آپ تو زبان سے آپ کے نکلے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ فرشتہ کہے گا من نبیک، تمہارے نبی کون سے ہیں؟ جب نبی کی بات کو دل میں اتارا ہے، نبی کی محبت کو دل میں پیوست کیا ہے، نبی کے قدم و نقش قدم پر ہم چلے ہیں، تو ہم بے ساختہ کہہ دیں گے میں نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم نے دین کو اختیار کیا ہے، دین کی بات کو تسلیم کیا ہے، دین کی بات کو ایکسپٹ کیا ہے، تو جب فرشتہ کہے گا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ دین پر چلے ہو، دین کو اپنایا ہے، زبان سے نکلے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو یہ باتیں جو بنیادی باتیں ہم کو بہت ہی ضرورت ہے، اس زندگی کو ہم سنوار لیتے ہیں، اور خدا کی قسم ہماری قبر ہم کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے لوگوں، میں بھی تو تمہارا گھر ہوں، میرے پاس بھی تم کو آنا ہے۔ اے دنیا کے گھروں کو سجانے والوں، کیا تم نے میری روشنی کا انتظام کیا ہے؟ اے لوگوں، میرے پاس چراغ نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، میرے پاس آنا تو روشنی کا انتظام کر کے آنا، خالی ہاتھ آئے تو بڑا پچھتاؤ گے۔ قبر ہماری پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے لوگوں، میں بھی تمہارا گھر ہوں، میرے پاس تم کو آنا ہے۔ اے دنیا کے گھروں کو سجانے والوں، تم نے میری روشنی کا انتظام کیا ہے؟ یہاں کوئی آپ کے لیے اچھے وہ چیز نہیں رکھی ہے، آپ نے جو اعمال کیے ہیں وہ آپ کے اعمال وہاں روشنی کریں گے۔ جب ہم نے ہمارے اعمال اچھے ہیں تو قبر آپ کی جنت بن جائے گی، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، آرام سے بے ساختہ آپ سوتے رہیں گے۔
کہ جب آپ نے اعمال اچھے نہیں کیے ہیں تو یاد رکھو یہ قبر ہمارے لیے دوزخ کا گھڑا بن جائے گی. کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. قبر کہتی میں بھی کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. اے لوگوں اگر تم نے میری روشنی کا انتظام کر لیا ہے تو بہت اچھا ہے. اگر میرے پاس آ گئے اچھے اعمال لے کر نہیں آئے تو بڑا پچھتاؤ گے. یہاں جانے کے بعد تم کو واپس نہیں جانا ہے. تمہارے پاس کوئی مہلت نہیں. یہاں آنے کے بعد کرنا ہے جو اب کر لو. میرے دوستوں صبح کا بھٹکا ہوا شام کو آ جائے اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. اس لیے ہم کو موت سے پہلے اپنی تیاری کرنی چاہیے. بچہ جب اسکول کا ایگزام دیتا ہے ان کی مہینوں بلکہ شروع سال میں ہی پیپر کی تیاری کرنے لگتا ہے کہ مجھے فرسٹ ڈویژن لانا ہے, مجھے اعلیٰ نمبروں سے پاس ہونا ہے. تو آپ سوچئے ہم کو 60-70 سال کی زندگی دے دی اللہ نے. اللہ کا کتنا احسان ہے. اور یہ تھوڑی سی زندگی اللہ کی نافرمانی سے گزر جائے تو آپ سوچئے ہمارا کیا حال ہوگا. جب ہم نے یہاں رہ کر رب چاہی کر لی تو یاد رکھو وہاں من چاہی چلے گی. آپ جو مانگیں گے اللہ کہتا ہے اے میرے بندوں کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. جنت میں اللہ کے کھاؤ پیو مزے لے لے کر. ایک کھانا ہوتا ہے ساتھ میں مزے لے لے کر کھاؤ. لیکن جو لوگ اچھے اعمال نہیں کرتے ہیں ان کا حال بڑا برا ہی ہوگا. میرے دوستوں اس لیے ہم کو تیاری کرنی چاہیے موت کی. اپنے موت جب تک سانس ہے تب تک آس ہے. اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے کسی کو تکلیف دی ہے تو آج ہی توبہ کر لو. اللہ رب العزت آپ کو معاف فرما دے گا. آپ کے جسم سے اگر سانس نکل گئی پھر کچھ نہیں ہونے والا. پھر آپ وہاں بڑا ہی سخت امتحان ہوگا. یہ دنیا کے ایگزام اس کے رائے کے دانے کے برابر نہیں ہے. وہ ایگزام بڑا ہی خطرناک ہوگا. اگر ہم نے اچھے اعمال کیے تو وہاں پاس ہو جائیں گے, اگر برے اعمال کیے تو ناکام رہیں گے. اور جس حافظ قرآن پر اللہ رب العزت کی اتنی برکات و احسانات ہوتی ہیں, اللہ رب العزت نے قرآن کو جس شہر میں اتارا وہ شہر تمام شہروں کا سردار بن گیا. اور قرآن اللہ نے جس بستی میں اتارا وہ بستی تمام بستی کی سردار بن گئی. اللہ رب العزت نے جس قرآن کو جس بندے کے سینے میں اتار دیا وہ سینہ تمام سینوں کا سردار بن گیا. اللہ نے قرآن جس نبی پر اتارا وہ نبی تمام نبیوں کے سردار بن گئی. یہ دوستوں ہمیں اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں پر مر مٹنے والا بن لینا چاہیے. اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو خود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.